بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ادخلوا فی قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار كلما دخلت امة لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پچھلی آیات مبارکہ میں عرصہ معاشر کا ذکر چل رہا تھا اور کفر پر کافر کی موت کا تذکرہ چل رہا تھا کہ بوقت موت جب فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ جنہیں زندگی بھر تم پوچھتے رہے وہ کہاں ہیں، آج کیوں تمہاری امداد کو وہ نہیں آتے، تو کہیں گے دلو انا، آج تو وہ گم ہو گئے، ملتے ہی نہیں ہیں، کوئی نظر ہی نہیں آتا، کہاں گئے. تو اللہ کے نہیں فرماتے ہیں وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہ انہوں نے اپنے آپ پر گواہی دے دی کہ ہم مشرک تھے، غیر اللہ کو پوجتے تھے، اور اس بات کی گواہی دے دی انہم کانوا کافرین کہ یہ کافر تھے. تو فرمایا عرصہ معاشر میں یہ حکم ہوگا قال ادخلوا فی قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار. ہر کافر اپنے کردار کے مطابق اور اپنے کفر کے مطابق، یاد رکھیں جس طرح ایمان کے درجات تفاوت ہیں، ہر مومن کا ایمان ایک جیسا نہیں ہے، کسی کا بہت اعلیٰ ہے، کسی کا اس سے کم درجے کا، کسی کا اس سے کم درجے کا. اسی طرح کفر بھی سب کا بحثیت کفر تو برابر ہے لیکن اس میں درجات ہوتے ہیں. کوئی کتنا کافر ہے، پھر ہر ایک کا ایک ذاتی کردار ہوتا ہے، وہ کس قسم کے کفر کی پیروی کرتا ہے، کس قسم کی رسومات کی پیروی کرتا ہے، کس قسم کی مشرکانہ حرکات کرتا ہے، اور اعمال اس کے لین دین، کاروبار، لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ وہ کیسا ہے، وہ سارا. تو فرمایا یہ سب الگ الگ کر دیے جائیں گے. جس درجے کا کوئی ہوگا، جس قسم کا کوئی ہوگا وہ الگ کر دیا جائے گا اور حکم دیا جائے گا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے جیسے تھے، جو تم سے پہلے جہنم داخل ہو چکے، جن میں جن بھی ہیں اور انسان بھی ہیں. جنات بھی مکلف مخلوق میں سے ہیں، اور پورے قرآن حکیم میں کہیں جنات کے جنت داخلے کا ذکر نہیں ہے. اس لیے اکثر علماء کی
رائے یہی ہے مفسرین کرام کی کہ جنات جو نجات پا جائیں گے ان کو معدوم کر دیا جائے گا، اور جو سزا پائیں گے انہیں جہنم جانا ہوگا، لیکن ان کی سزا کی حد ہوگی، جتنا انہوں نے ظلم کیا، گناہ کیے، کفر کیا، وہ کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گا اور وہ بھی معدوم ہو جائیں گے۔ یہ ایک مخلوق ہے انسان، جسے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا، جسے ختم اور معدوم نہیں کیا جائے گا۔ تو قرآن حکیم میں جنات کے جہنم جانے کا تذکرہ تو ملتا ہے، جنت کے داخلے کی کوئی خبر نہیں ملتی، بلکہ جہاں وہ جنات جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سن کر، دین سمجھ کر اپنی قوم کو جا کر تبلیغ کرتے ہیں، تو وہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر تم ایمان لاؤ اور نیکی کرو گے تو یجرکم من عذاب علیم، تم دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے۔ یہ نہیں کہتے کہ تم جنت میں جاؤ گے، بلکہ عذاب سے بچ جاؤ گے۔ یہ صرف انسان کا شرف ہے، یہ صرف انسان کا مقام ہے کہ اللہ کریم اسے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ دیں گے، اور اعلیٰ ترین مقام ہے اللہ کا جنت، جس میں ایسی نعمتیں ہوں گی نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنت مظہر ہے اللہ کی رضامندی کا۔ ہر جنتی پر اللہ کریم راضی ہوں گے، اور ہر جنتی کو اپنی حیثیت کے مطابق دیدار باری نصیب ہوگا۔ تو سو فرمایا درجہ بندی کر دی جائے گی کہ کس کا کفر کس درجے کا ہے اور کس کا کردار کس کے درجے کا ہے۔ تو ایک درجے کے جن اور انسان ایک درجے میں دوزخ میں داخل کر دیے جائیں گے، اور انہیں حکم دیا جائے گا کہ جاؤ، تم سے پہلے جو تمہاری طرح کے لوگ تھے جنوں میں انسانوں میں، ان کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ تو فرمایا اللہ کریم خبر دے رہے ہیں کہ جب یہ جنت میں داخل ہوں گے، کلما دخلت امت لعنت اختہا، جو قوم جہنم میں داخل ہوگی، جب دوزخ میں داخل ہوں گے تو اپنے سے پہلے ان جیسے لوگ جو بیٹھے ہوں گے ان پر لعنت کریں گے، اور انہیں کہیں گے کہ تم بڑے مردود ہو، ملعون ہو، تم پر خدا کی لعنت ہو، تم نے ہمیں تباہ کر دیا، تم نے ایسی رسومات جاری کی، ایسا راستہ اختیار کیا، ایسے عقائد بنائے، ایسے کردار اپنائے کہ ہم تمہارے پیچھے لگ کر تباہ ہو گئے، تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جمیعا قالت اخراہم لأولاہم ربنا ہؤلاء اضلونا فآتہم ضعفا عذابا ضعفا من النار، حتیٰ کہ جب سب جہنم میں اپنے اپنے درجے میں داخل ہو چکیں گے تو بعد میں آنے والے جو پہلے جہنم میں جل رہے ہوں گے ان سے کہیں گے یا اللہ ہؤلاء اضلونا، یہ وہ قوم ہے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، انہوں نے گمراہی کی بنیاد رکھی، انہوں نے غیر اللہ کو اپنا معبود بنایا، انہوں نے تیری شریعت کے خلاف ناجائز کام کیے، انہوں نے سود کھایا، انہوں نے قتل عام کیا، انہوں نے لوگوں کے مال چھینے، آبروئیں لوٹیں، اور ایک ایسا راستہ بنا گئے کہ ہم ان کے پیچھے چل کر ہم بھی تباہ ہو گئے۔ یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے ہمیں بھی تباہ کر دیا، فآتہم عذابا ضعفا، ان کو کئی گنا زیادہ عذاب دے، ان پر عذاب بڑھا دے کہ یہ خود بھی گمراہ ہوئے اور ہماری گمراہی کا سبب بھی بنے۔ تو ان کا جرم کئی گنا زیادہ ہو گیا ہے کہ صرف خود گمراہ ہونا ایک اور بات ہے، اور ساتھ اللہ کی دوسری مخلوق کو بھی گمراہ کرنا یہ اور بھی بڑا جرم ہے۔ تو اللہ ان پر عذاب، آگ کا عذاب بڑھا دے، عذاب ضعفا من النار، ان پر آگ زیادہ کر دے اور زیادہ دگنی چار گنی بھڑکا دے۔ تو ارشاد ہوگا قال لکل ضعف، ارشاد ہوگا کہ تم سب پر
آگ بڑھتی ہی جائے گی، کئی گنا زیادہ ہوتی جائے گی۔ گھبراؤ نہیں، اگر انہوں نے برائی کی بنیاد رکھی تو تم بھی وہ ہو جنہوں نے اللہ اللہ کے رسول کی دعوت کو چھوڑ کر بدکاروں کی روایات کو قبول کیا۔ تمہارا جرم بھی کم نہیں ہے۔ اگر ان کا جرم یہ ہے کہ وہ خود گمراہ ہوئے اور دوسروں کے لیے برائی کے راستے بنا گئے، گمراہی کے راستے بنا گئے، تو تم لوگوں نے بھی اللہ اللہ کے رسول کی دعوت کو چھوڑ کر بدکاروں کی پیروی کو اپنایا، تو جرم تمہارا بھی کم نہیں ہے۔ لہذا یہ دوزخ کی آگ ہے اور اس میں زیادتی ہوتی رہے گی سب کے لیے، یہ اپنے ایک حال پہ نہیں رہے گی، یہ ہمیشہ بڑھتی رہے گی، سب کے لیے کئی گنا ہو جائے گی۔ لیکن تم تو ہو ہی جاہل، تم کچھ نہیں جانتے، وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ، تم کچھ نہیں جانتے، تم جاہل ہو۔ اگر تم جاہل نہ ہوتے تو اللہ کی جنت کو چھوڑ کر دوزخ میں جاتے، اس سے بڑی جہالت کیا ہے؟ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ، وہ پہلے والے جو ہیں وہ بعد میں آنے والوں کے لیے کہیں گے فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، کہ ہم برے تو تھے ہی، تم بھی کم برے نہیں تھے، تمہیں ہم پر کوئی اچھائی یا کوئی بڑائی یا کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اگر ہم برے تھے تو تم ہم سے بھی برے تھے کہ تم نے اللہ کا حکم چھوڑ کر ہم بروں کی بات مان لی، تم ہم سے بھی گئے گزرے تھے۔ وہ جو پہلے ہوں گے وہ بعد میں آنے والوں سے کہیں گے فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، تمہیں ہم پر کوئی بڑائی فضیلت حاصل نہیں ہے، تم بھی بہت برے تھے۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ، اب جو کرتوت کرتے رہے ہو اس کے بدلے میں عذاب بھگتو، اب چیختے کیوں؟ جس منزل کی طرف تم چلتے رہے ہو، جس راستے پہ چلتے رہے ہو، آخر اس کا انجام آ گیا، اب بھگتو، اب ہم سے شکوہ کیوں کرتے ہو؟ تم بھی ایسے عجیب لوگ تھے کہ تمہارے پاس اللہ کی دعوت پہنچی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی، اللہ کے بندوں نے گھر گھر پیغام پہنچایا، اور تم نے کافر کی اور کفر کی اور بدکار اور برائی کی پیروی بہتر سمجھی اور اللہ کے دین کو اہمیت نہ دی، تو تم بھی کم برے نہیں ہو۔ لہذا اب ایک دوسرے کو تانے مینے اور بددعائیں دینے کی بجائے اب جو کمایا ہے وہ بھگتو، جو کرتے رہے ہو اس کا جو نتیجہ ہے وہ سب بھگتو۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، فرمایا یقیناً جو لوگ میری آیات کی تکذیب کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں یہ غلط ہے، ہم نہیں مانتے، واستکبروا عنہا، اور اس پر تکبر کرتے ہیں۔ یہ تکبر یہ ہے کہ وہ اپنی دانش پہ اعتبار کرتے ہیں، اللہ اللہ کے رسول کے حکم پہ اعتراض کرتے ہیں، خود کو بڑا دانشور سمجھتے ہیں اور اللہ کے احکام کو خلاف مصلحت یا غلط یا جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، یہ کیسے عجیب لوگ ہیں، اور فرمایا یہ کتنا تکبر کرتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جیسے شیطان ابا واستکبارا، شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، کیوں؟ اس نے تکبر کیا۔ اس کا تکبر کیا تھا؟ اس کا تکبر یہ تھا کہ میری رائے صحیح ہے، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اس کی رائے یہ تھی کہ اللہ تو خالق ہے، میں مانتا ہوں، تو نے ہی پیدا کیا مجھے بھی اسے بھی، لیکن مجھے تو نے آگ کے شعلے سے بنایا جو پاک صاف ستھرا ہوتا ہے، اسے ایک کیچڑ سے، مٹی کے کیچڑ سے بنایا۔ اب یہ مٹی کے کیچڑ میں تو ہر طرح کی قباحت ہوتی ہے، مٹی میں تو ہر چیز ملی ہوتی ہے، تو میں اس سے تو بہتر ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں واستکبارا، اس نے تکبر کیا، اس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی رائے کو بہتر سمجھا کہ میں صحیح کہہ رہا،
تو فرمایا جو لوگ میری آیات کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اطاعت نہیں کرتے، مانتے نہیں، نہ ماننے کے دو درجے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بندہ انکار کر دیتا ہے کہ میں یہ مانتا ہی نہیں، یہ بات غلط ہے، یہ صریح کفر ہے۔ کسی بھی شرعی حکم کا انکار کفر ہے۔ کوئی چیز جو شرعاً حلال ہے اسے حرام سمجھنا کفر ہے، جو شرعاً حرام ہے اسے حلال کہنا کفر ہے۔ یہ صریح انکار ہے، یہ کفر ہے۔ کچھ لوگ جو کہتے ہیں حکم تو یہ ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے، میری غلطی ہے، مجھ سے عمل نہیں ہو رہا، یہ فسق ہے، یہ گناہ ہے۔ بندہ کافر نہیں ہوتا لیکن گناہ ہوتا ہے یہ۔ اور ہر گناہ کے بارے علماء حق فرماتے ہیں کہ ہر گناہ مفضی الی الکفر ہوتا ہے۔ ہر گناہ جو ہے وہ کفر کی طرف ایک قدم ہوتا ہے، کفر کی طرف کھینچنے والا ہوتا ہے، کفر کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے۔ اگر توبہ نصیب نہ ہو اور مسلسل گناہ ہوتے رہیں تو جو سب سے بڑی سزا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ایمان ضائع ہو جائے۔ الحمدللہ 15ویں صدی کے بھی 30 سال بیت گئے، لیکن اللہ کریم کا احسان ہے کہ مسلمانوں کے پاس اللہ کی کتاب بھی محفوظ ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک نقطے، ایک ایک زیر زبر سمیت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ بھی محفوظ۔ واحد قوم ہے مسلمان جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے ارشادات عالیہ اور آپ کی حدیث کو محفوظ رکھنے کے لیے 17 علوم ایجاد کیے۔ 17 فنون ایسے ہیں، منطق، علم کلام، صرف و نحو سمیت، جو صرف حدیث کی حفاظت کے لیے ضروری ہیں، جن میں یہ جانچا جاتا ہے کہ یہ ارشاد واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا کسی نے اس میں آمیزش کرنے کی کوشش تو نہیں کی۔ اور ان میں ایک علم ہے اسماء الرجال، حدیث کی حفاظت کے علوم میں ایک علم ہے اسماء الرجال۔ الف سے یہ تک الفابیٹیکلی حروف ابجد کے حساب سے ان تمام لوگوں کے نام دیے گئے ہیں جنہوں نے حدیث پاک روایت کی ہے۔ ان ناموں کے آگے ان کی ولدیت، ان کا خاندان، ان کے خاندان کے حالات، ان کی ذات کے حالات، اور یہ تک کہ وہ اپنے زمانے میں سچے تھے یا ان پر کسی نے جھوٹ کا الزام لگایا، اور اگر کسی پر جھوٹ ثابت نہیں ہوا لیکن جھوٹ کا الزام لگا تو اس کی روایت کو بھی گرا دیا جاتا۔ اس حد تک یہ عجیب و غریب ایک فن ہے اسماء الرجال۔ بندہ حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ کس طرح اللہ نے اپنے نبی کے ارشادات کی حفاظت کا انتظام فرمایا، اور کتنے خوش نصیب لوگوں سے یہ کام لیا اور لیتا جا رہا ہے۔ یہ جو آسانی سے کہہ دیتے ہیں نا حدیث کا اعتبار نہیں، یہ جاہل لوگ ہیں، انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ساری کائنات کے لیے اللہ کا رسول ہے اور ہمیشہ کے لیے اللہ کا رسول ہے، اس کے پیغام اور اس کے ارشادات اور اس کے کردار اور اس کی عملی زندگی کی حفاظت کا کتنا بہترین انتظام کیا ہے۔ اور مسلمان واحد قوم ہے دنیا میں اس وقت۔ اہل کتاب ہیں، یہودی دعویٰ کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی امت ہونے کا، عیسائی دعویٰ کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہونے کا، لیکن دونوں شرک میں مبتلا ہو چکے۔ نہ ان کے پاس اللہ کی ذات اور اس کی صفات کا صحیح علم ہے، نہ ان کے پاس اپنے انبیاء کا کوئی ارشاد فرمایا ہوا جملہ موجود ہے، نہ اپنے انبیاء کی حیات مبارکہ کے بارے کچھ جانتے ہیں۔ جو جانتے ہیں وہ وہی کچھ ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ اپنی کتابیں وہ ضائع کر چکے، خلط ملط کر چکے اور اس میں رد و بدل کر چکے۔ اور یہودیوں نے کہا
وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر مشرک ہو گئے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اس طرح شرک میں مبتلا ہو گئے۔ یہ صرف مسلمان واحد قوم ہے جس پر اللہ کا احسان ہے، جس کے پاس آج تک یہ تک موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کتنے کرتے مبارک پہنے، کتنی چادر مبارکیں کی، کتنے نالین مبارک استعمال کیے، کتنی گندم تناول فرمائی 63 برسوں میں، اور کتنے چاول تناول فرمائے، اور کتنے جو حضور نے استعمال فرمائے۔ اس حد تک مسلمانوں نے حفاظت کی ہے، اور اللہ نے اپنے بندوں سے اپنے نبی کی حیات طیبہ کی حفاظت لی ہے، اس لیے کہ قیامت تک کی انسانیت کے لیے مشعل نور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ یا اور اسی حفاظت کی مستحق تھی۔ تو فرمایا یقیناً انہا کے ساتھ تاکید کر کے فرمایا یہ بڑی پکی بات ہے، جو لوگ میری آیات کا انکار کرتے ہیں، میرے احکام کا انکار کرتے ہیں، میرے نبی کے پیغام کا انکار کرتے ہیں، یا اسے غلط قرار دیتے ہیں، جھوٹ قرار دیتے ہیں، واستکبروا، وہ شیطان کی طرح تکبر میں مبتلا ہے۔ اور اس سے بڑا تکبر کیا ہوگا کہ کوئی اللہ و اللہ کے رسول کے حکم کے مقابلے میں اپنی رائے کو بہتر سمجھے، اس سے بڑا اور تکبر کیا ہوگا۔ واستکبروا عنہا، یہ اس بات پر تکبر میں آ گئے، یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، اپنی رائے کو بڑا سمجھتے ہیں، اپنی عقل و خرد پہ بڑا انہیں بھروسہ ہے۔ تو فرمایا عالم یہ ہے کہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی آیات قرآنی اللہ کا کلام ہو یا نبی کا اسوہ حسنہ ہو، جو اس کی تردید کرتا ہے، اسے غلط بتاتا ہے یا اسے صحیح نہیں سمجھتا اور تکبر کرتا ہے، فرمایا سادہ سی بات ہے، لا تفتح لهم ابواب السماء، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے۔ دنیاوی زندگی میں ان سے رزق نہیں چھینا جاتا، جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے ان کے پاس فرصت ہے، مہلت ہے موت تک، جب کبھی توبہ کر لیں وہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ جب کبھی توبہ کر لیں قبول کر لیتا۔ لیکن اگر توبہ نہ کریں اور کفر پہ اور نافرمانی پہ اڑے رہیں تو ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے، یعنی جب وہ دعا کرتے ہیں تو بالائے آسمان نہیں جاتی، نیچے پھینک دی جاتی ہے، جھٹک دی جاتی ہے، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے۔ ایک اور بات، انسان کا وجود اور اس کا خمیر اگرچہ گارے مٹی کیچڑ سے بنایا گیا، لیکن جو اس میں روح ہے، کل الروح من امر ربی، روح عالم امر سے ہے۔ جہاں عالم خلق کی انتہا ہوتی ہے، زمین آسمان سارے، اس کے بعد عرش کرسی، یہ سب مخلوق ہے۔ جہاں یہ چیزیں عرش کرسی کی بھی حدود ختم ہو جاتی ہیں اور مخلوق ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے عالم امر شروع ہوتا ہے۔ روح جو ہے یہ عالم امر سے، اللہ نے کیسے پیدا کی؟ عالم امر سے، کسی تجلی سے پیدا کی، وہاں سے کوئی نور لے کر اسے کھڑا فرمایا یہ تمہارے سمجھنے کی بات نہیں ہے۔ کل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں اتنا علم نہیں دیا گیا کہ ان باریکیوں کو سمجھ سکو، تمہارے لیے اتنا جاننا کافی ہے کہ روح عالم امر سے۔ اب جب کوئی اللہ کے نبی پر ایمان لاتا ہے اور کلمہ حق قبول کرتا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتا ہے، تو اس کی قلب کا ایک ربط قلب اطہر نبی کریم سے ہو جاتا ہے۔
اور یہ نور ایمان جو ہے یہ روح کا رابطہ آسمانوں سے بالا، عرشوں سے بالا، کرسی سے بالا، عالم امر سے کر دیتا ہے۔ اصل عالم امر روح کا گھر ہے، جہاں سے یہ زمین پر لائی گئی، وجود میں بھیجی گئی۔ اب اس کے لیے جو محنت و مجاہدہ کیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اللہ کے نبی میں یہ قوت ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ ارشاد فرماتا ہے وہ صرف محض زبانی کلام نہیں ہوتا، صرف دماغ میں نہیں جاتا، اس میں وہ جو نبی فرماتا ہے اس میں وہ کیفیات ہوتی ہیں جو دلوں میں اتر جاتی ہیں۔ تو جو لوگ اس شعبے میں محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، یہ نعمت صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے پائی، تابعین نے صحابہ سے، تبع تابعین نے تابعین سے، اور آج تک اولیاء امت جو ایک ممتاز طبقہ ہے امت میں، اور علماء ربانیین، ان کا مجاہدہ یہی ہوتا ہے کہ اپنی دنیاوی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اس طرح پوری کریں جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور اس کے ساتھ ہر وقت اللہ کا ذکر کریں اور ذکر قلبی کریں، اور وہ قوت حاصل کریں کہ روح کا رابطہ پھر اپنے گھر سے اور اصل سے ہو جائے۔ اسی کو سلوک کہتے ہیں۔ سلوک ہوتا ہے راستہ طے کرنا، تصوف یا سلوک اسی کو کہتے ہیں۔ تصوف کا مطلب ہے تزکیہ، صفائے باطن، دل کی صفائی، اور سلوک کا مطلب ہے کہ اس راستے کو طے کر کے روح کا تعلق عالم امر سے استوار کر۔ تو یہ کئی نعمتیں ہو گئی۔ عام آدمی، ہر آدمی دعا تو کرتا ہے، اور جن پر اللہ کا احسان ہے وہ راہ سلوک کے مسافر بھی ہیں، لیکن فرمایا میری آیات کا انکار، میرے نبی کی ارشادات کا انکار، اور اس کے مقابلے میں تکبر، یہ ایسی مصیبت ہے کہ ان کے لیے اس ادھر کا تو آسمانوں ہی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اوپر کی بات تو چھوڑ دو۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے کبھی آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ ایک دوسرا موقع بھی آتا ہے جب فرشتے روح قبض کرتے ہیں، تو علماء حق مفسرین کرام اس آیت کے تحت بھی اپنی تفاسیر میں لکھتے ہیں کہ مومن کی روح کو قبض کر کے فرشتے فوراً بارگاہ الوہیت میں بالائے عرش حاضر کر دیتے ہیں، اللہ یہ تیرا بندہ حاضر ہے، اور پھر اسے واپس قبر کے ساتھ اس کا رشتہ قائم کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد قبر میں سوال جواب ہوتے ہیں، حساب کتاب ہوتا ہے۔ فرمایا جو تکبر کر کے میری آیات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ علماء حق فرماتے ہیں ان کو فرشتے روح قبض کرنے کے وقت عذاب دیتے ہیں، مارتے ہیں، جہنم کے چیتڑوں میں اور جلتی آگ میں لپیٹ کر ان کے روح کو لے جاتے ہیں آسمان تک۔ آسمان سے حکم ہوتا ہے کہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ وہیں سے اسے پھینک کر مار دیتے ہیں نیچے، وہ نیچے چھوڑنے بھی نہیں آتے۔ تو یہ ساری باتیں مفسرین کرام نے اس آیت کے ضمن میں ارشاد فرمائی ہیں کہ جو لوگ اکڑ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت عقل مند و دانا اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیتے ہیں اور انکار کر دیتے ہیں میری آیات کا، ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم اس کی نزاکت کو سمجھ نہیں سکے۔ اللہ ہمیں معاف کرے، ہم اپنی چھوٹے چھوٹے جو ہمارے تہوار ہوتے ہیں، عید ہوتی ہے یا شادی ہوتی ہے یا دعوت ہوتی ہے، تو اس میں بھی ہم سنت سے زیادہ رسومات کا خیال رکھتے ہیں۔ ایک طرح سے یہ بھی اشارہ ہے کہ جو کچھ اچھا پتہ ہی ہمارے دیہاتی تو یہ کہتے ہیں، شاید کو پڑھا لکھا بندہ نہ کہے تو دیہاتی تو کہتے ہیں کہ اگر اس رسم پر عمل نہیں کریں گے تو ناک کٹ جائے گی، ہمارے لیے شرمندگی ہوگی۔ گویا سنت پر عمل باعث شرمندگی ہے،
اور رسم پر عمل جو باعث فخر ہے۔ تو بظاہر تو یہ ایک عام سی بات ہے، لیکن دراصل یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور جرم کی خصوصیت یہ ہوتی ہے، گناہ میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ چھوٹا گناہ کرو تو وہ بڑے کی طرف لے جاتا ہے، وہ بڑا کرو تو اس سے اور بڑے کی طرف بندہ چلا جاتا ہے، تو یوں آگے بڑھتا رہتا ہے۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع بنائیں۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ ولا يدخلون الجنہ، اور کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے۔ جس کا خاتمہ کفر پر ہو گیا اور جسے زندگی میں توبہ نصیب نہ ہوئی اور جو اپنا عقیدہ درست نہ کر سکا اور کفر پر خاتمہ ہو گیا، وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، جس طرح اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا۔ یہ نسبت انسانوں کی طرف ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا کہ اونٹ کو سوئی کے ناکے سے گزار دے، جس سے بات کرو کہے گا ناممکن ہے۔ فرمایا اسی طرح کفر پر مرنے والوں کا داخلہ جنت میں ناممکن ہے۔ اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو سوئی کے ناکے سے اونٹ کو چھوڑ کے ہاتھی کو گزار دے، وہ تو اللہ ہے۔ یہ جملہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے انسانی استعداد کے مطابق ارشاد فرمایا گیا کہ جس طرح تم میں سے کسی کو کہا جائے کہ اونٹ کو سوئی کے ناکے سے گزار دو، کہتے ہیں یار یہ کیسی بات کہی ہے، یہ ممکن ہے؟ کوئی ہو کیا اس اونٹ کا ایک بال بمشکل اس سے گزرے گا، اونٹ کیسے گزرے گا؟ تو فرمایا اسی طرح کفر پر مرنے والے کا جنت میں داخلہ بھی ناممکن ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، فرمایا ہم اسی طرح جرم کرنے والوں کو اس کے جرم کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ یعنی یہ ان پر کسی نے زیادتی نہیں کی، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ لوگوں کو یہ اللہ ہمیں معاف کرے، ہمیں سب کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، خیر ہے۔ گناہ کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، عمل کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ کہتے ہیں میں نے یہ چھوٹا سا گناہ کیا، لیکن اس کا ایک پہلو اور بھی ہے کہ یہ گناہ نافرمانی کس کی ہے؟ اللہ و اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے۔ اس اعتبار سے کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ جہاں علماء حق گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کی بحث فرماتے ہیں، وہاں لکھتے ہیں کہ یہ اصطلاحاً کہہ دیا گیا ہے کہ گناہ اپنے حجم میں چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے گناہ صغیرہ کہہ دیا گیا۔ کوئی اپنے حجم میں بڑا ہے، گناہ کبیرہ کہہ دیا گیا۔ جس گناہ کا نقصان اللہ کی مخلوق کو زیادہ ہے، یہ جس میں نافرمانی زیادہ ہے اسے کبیرہ کہہ دیا گیا، جس میں کم ہے اسے صغیرہ کہہ دیا گیا۔ لیکن علماء حق فرماتے ہیں یہ اصطلاحی نام ہے، گناہ صغیرہ نہیں ہوتا، گناہ گناہ ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ وہ اللہ کی نافرمانی۔ باغی ہوتا ہے، وہ ایک قانون سے باغی ہو یا سارے قوانین سے بغاوت کر دے، باغی ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے۔ لہذا دن بھر میں ہمہ وقت استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے کہ ہم سے لاشعوری طور پر بھی ایسے جملے صادر ہو جاتے ہیں، ایسے کام ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہم جرم بھی کر بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کا حسن محمد الرسول اللہ کے اتباع میں ہے، موت کی خوبصورتی حضور کی غلامی میں ہے، اور آخرت کا سارا حسن حضور کے اتباع میں ہے۔ اللہ کریم اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔